اچھا، یہ ساری باتیں جب ہیں تو پھر ہم اپیل کیوں نہ کریں؟ آدم نذیر تارڑ صاحب، اپیل کیوں نہ کریں؟ نقص ہے اس میں۔ یہ جو نوشین افتخار صاحبہ کی ہاتھ سے لکھی ہوئی درخواست ہے جس میں انہوں نے خود کہا کہ جناب 23 پولنگ سٹیشنز کے رزلٹ نہیں آئے تو ان پر دوبارہ پول کروایا جائے، یہاں پر دوبارہ الیکشن کروایا جائے، لیکن اب الیکشن کمیشن نے پورے کا پورا جو حلقہ ہے وہاں پر دوبارہ الیکشن کا حکم دے دیا ہے، تو آپ یہ نہیں سمجھتے کہ جس طرح ولید اقبال صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ اپنی نوعیت کا ایک انوکھا واقعہ ہو گیا؟ ٹوٹلی انوکھا جی بہت شکریہ میر صاحب۔ دیکھیے میں ذرا دو منٹ میں ایکسپلین کر دوں گا۔ یہ وہ الیکشن ہے جس میں الیکشن ہونے سے پہلے 2 دفعہ نوشین افتخار صاحبہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو رجوع کیا، کوئی ایک 15 دن پہلے اور دوسرا کوئی 7-8 روز پہلے۔ دونوں درخواستوں میں انہوں نے کہا کہ اسٹیٹ مشینری استعمال ہو رہی ہے، اور خاص طور پہ جو آپ نے ذکر سنا ذوالفقار ورک جو کہ ڈی ایس پی سمبڑیال تھے، ان کو ڈسکا کے ڈی ایس پی کو جبری رخصت پہ بھیج کے ان کو ایکٹنگ چارج دے دیا گیا، اور انہوں نے آخری 20 دن میں کم از کم 300 سے 400 بندے گرفتار کیے۔ جب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے 1 ہفتہ پہلے ان کی ریموول کا آرڈر کیا سیکشن 10 کے تحت، اس ریموول آرڈر پہ انہیں ہٹا دیا گیا وہاں سے، لیکن شومیہ قسمت یہ کہ انہیں ایس پی سی آئی اے سیالکوٹ لگا دیا گیا اور ڈسکا کو پھر ڈائریکٹلی ان کے کنٹرول میں دے دیا گیا۔ نوشین افتخار صاحبہ نے اگلے روز دوبارہ الیکشن کمیشن میں جب اپنی درخواست دی، اس میں انہوں نے لکھا کہ سارا دن پولنگ کو سلو کروایا گیا، یہ ٹی وی پہ بھی آتا رہا، جگہ جگہ پہ فائرنگ ہوئی، 2 بندے قتل ہو گئے، 6 بندے زخمی ہوئے اور بے تحاشا لوگوں کو گرفتار کیا گیا۔ اس کے علاوہ 300 ایفیڈیوٹس مختلف پولنگ سٹیشنز کے پولنگ ایجنٹس کی طرف سے مسلم لیگ نون کی امیدوار نے فائل کروائے، جو کہ آن اوتھ تھے کہ ہمارا پولنگ کا ٹرن آؤٹ کم رہا کیونکہ پولنگ سلو کروایا گیا اور ووٹر کو داخل نہیں ہونے دیا۔ آپ اس دن کی میڈیا رپورٹس اٹھا کے دیکھ لیں، ڈسکا شہر میں نون لیگ کی مقبولیت کو دیکھتے ہوئے بارہا پولنگ کے عمل کو رکوایا گیا۔ 218(3) کے تحت اور سیکشن 9 سب سیکشن 1 کے تحت الیکشن کمیشن کے بے تحاشا اختیارات ہیں، جس کے تحت اس نے یہ انشور کرنا ہے کہ پری الیکشن ریگنگ ہے۔ تارڑ صاحب میرا سوال نوشین افتخار صاحبہ کی اس درخواست سے ہے جس میں انہوں نے آر او سے کہا ہے کہ 23 پولنگ سٹیشنوں پہ دوبارہ الیکشن کروائیں، اس درخواست کی کیا قانونی؟ میں عرض کر اس کی قانونی حیثیت یہ ہے کہ جب آپ ایک سچویشن سے کنفرنٹ کر رہے ہیں کہ رات 11 12 1 2 بجے تک 3 بجے تک کچھ پولنگ سٹیشنز کا پتہ ہی نہیں کہ ہوا کیا ہے وہاں پہ، انہوں نے وہ درخواست تو اس لیے دی کہ وہ جو مسنگ پرسنز ہیں ان کا تو پتہ کر کے دے کہ وہ کہاں گئے ہیں، لیکن اس نے الیکشن سے پہلے 2 درخواستوں کے ذریعے آئی ایم اسٹیٹنگ آن ریکارڈ بیکاز میں نے وہ ڈرافٹ کی ہوئی ہے ایک درخواست ان میں سے، انہوں نے 2 درخواستیں الیکشن کمیشن میں دی جس میں انہوں نے یہ شور مچایا کہ الیکشن پروسیس کو ریگ کرنے کے لیے اسٹیٹ مشینری کا استعمال ہو رہا ہے، اور وہ چیزیں ثابت ہوئیں۔ الیکشن ڈے کی میڈیا رپورٹس جو ہیں وہ ساری الیکشن کمیشن کے سامنے تھی، وہ پٹیاں باندھ کے تو نہیں بیٹھے ہوئے۔ مجھے تو بلکہ خوشی یہ ہوئی ہے کہ اس دفعہ پہلی دفعہ الیکشن کمیشن میں تمام ریٹائرڈ ججز کی بجائے ایگزیکٹو کے ریٹائرڈ بندے اور وکلاء بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ کے جو سندھ اور بلوچستان سے نمائندگان ہیں وہ بار سے ان کا تعلق ہے۔ آدم نذیر تارڑ صاحب، یہ جو آج فیصلہ دیا گیا، میری ذرا آپ گزارش سن لیں، جو آج فیصلہ سنایا گیا ہے، سلطان سکندر راجہ صاحب چیئرمین اور جو اس پہ دستخط ہوئے ہیں جسٹس ریٹائرڈ الطاف ابراہیم قریشی صاحب ممبر ہیں الیکشن کمیشن کے، جسٹس ریٹائرڈ مسز ارشاد کیسر یہ بھی ممبر ہیں، تو اس فیصلہ سنانے والوں میں بھی 2 ریٹائرڈ جج شامل ہیں۔ بہت اچھی بات ہے، یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ پہلے سارے ریٹائرڈ جج صاحبان ہوا کرتے تھے، ایگزیکٹو کے بندے یا جو بندے عام زندگی گزار رہے ہیں وکلاء ہیں، ان کو زیادہ پتہ ہے ان ریالٹیز کا کہ باہر سڑک پہ کیا ہو رہا ہے۔ جو پچھلے 3 اپوائنٹمنٹس ہوئی ہیں اپوزیشن اور گورنمنٹ کی، ان میں سلطان سکندر صاحب سروس سے آئے، جو شاہ محمد جتوئی اور نثار دورانی صاحب آئے وکلاء میں سے، اور یہ کتنا اچھا وہاں پہ بلینڈ بنا ہے الیکشن کمیشن میں، وہ سارے برینز بیٹھے، انہوں نے وہ سارا اسیس کیا، اور شکر کریں کہ کوئی ادارہ تو ہے جو بولا ہے اسٹیٹ کی مائٹ کے خلاف، لیکن یہی ادارہ جب پرویز رشید صاحب کو کہتا ہے کہ جی آپ الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتے، تو مسلم لیگ نون کہتی ہے جی کہ بڑا جانبدارانہ فیصلہ ہے۔